عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم اے اردو سال دوم اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ آج ہم اس مضمون کا پرچہ حل کریں گے اور حصہ معروضی اور حصہ موضوعی دونوں کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو ایم اے اردو سال دوم کا اقبال کا خصوصی مطالعہ، اس کا پرچہ کچھ اس ترتیب سے آتا ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ مختصر سوالات کے جوابات یعنی یہ کہ تو سوال نمبر 1 ہے، اقبال کے صاحبزادوں کے نام لکھیں۔ تو اقبال کے صاحبزادوں میں آفتاب اقبال، جاوید اقبال۔ سوال نمبر 2 ہے، اقبال نے جن یورپی ممالک کی سیاحت کی ان میں سے 2 کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب ہے انگلستان اور اسپین۔ جز نمبر 3، سوال نمبر 1 کا جز نمبر 3 ہے، اقبال کی نظم شکوہ سے ایک شعر لکھیے۔ تو اس جز کا جواب ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جز نمبر 4، شعر مکمل کیجیے۔ اس طرح کا سوال آتا ہے کہ ایک شعر ادھورا آپ کو دیا جاتا ہے اور اس شعر کو آپ نے مکمل کرنا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایسے دیا جائے گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ اب آپ کو کہیں گے کہ اس شعر کو مکمل کرے، تو ہم اس شعر کو مکمل کریں گے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جز نمبر 5، اقبال کے مجموعہ کلام ضرب کلیم سے 2 نظموں کے عنوان لکھیے۔ تو اس سوال کا جواب ہے شعاع امید، فنون لطیفہ۔ اقبال کے مجموعہ کلام میں ضرب کلیم کے 2 عنوان یہ ہیں۔ جز نمبر 5، اقبال سب کے لیے کے مصنف کا نام تحریر کرے۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام آپ سے پوچھا گیا ہے۔ تو اس مصنف کا نام اقبال سب کے لیے، اس کتاب کے مصنف کا نام ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہے۔ سوال نمبر 7 یعنی سوال نمبر 1 کا جز نمبر 7، اقبال نے والدہ ماجدہ کے انتقال پر کون سی نظم لکھی؟ تو اس سوال کا جواب ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اقبال نے یہ اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال پر نظم لکھی تھی۔ جز نمبر 8 ہے، انگلستان جانے سے پہلے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر اقبال نے کون سی نظم پڑھی؟ تو اس سوال کا جواب ہے انگلستان جانے سے پہلے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر اقبال نے التجائے مسافر یہ نظم پڑھی تھی۔ جز نمبر 9، 1932 میں اسپین سے واپسی پر علامہ اقبال نے کہاں کی سیاحت کی؟ اس سوال کا جواب ہے افغانستان۔ جز نمبر 10، بال جبریل کی پہلی غزل کا پہلا شعر مطلع کون سا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے میر می نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلۂ ہائے الاماں بتگدے صفات میں۔ یہ سوال نمبر 1 کے 10 جز مکمل ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، حوالے متن کے ساتھ درج ذیل اشعار کی تشریح اس طرح کیجیے کہ فنی محاسن بھی واضح ہو جائیں۔ اشعار کچھ یوں ہیں، متاع بے بہا درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں خانے خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں،
کہ شاہی کے لیے ذلت کار آشیاں بندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اشعار دیے گئے ہیں۔ اب ہم ان اشعار کو حوالے متن کے ساتھ اس طرح ان کی تشریح کریں گے کہ فنی محاسن بھی واضح ہو جائیں۔ تو چلیں، مندرج بالا اشعار یعنی اوپر جو ابھی بتائے گئے پڑھے گئے وہ اشعار علامہ اقبال کی تصنیف بال جبریل کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو بال جبریل کی بیشتر غزلیں مسلسل ہیں جو عملی سطح پر نظم سے زیادہ قریب ہیں۔ دراصل اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش تمام تخلیقات میں فکر کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے اپنے مافی ضمیر کو شعر کی جملہ اصناف میں حسب ضرورت پیش کیا ہے، جن میں قدر مشترک فکر ہی ہے۔ اس مسلسل غزل میں بھی یہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مطلب میں اقبال نے کہا ہے کہ عشق حبیب میں سوز و دروں ایسے عوامل ہیں جن کی قدر و قیمت کا اندازہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے وجود کی انفرادیت کے مقابلے میں آفاقیت کی بے نیازی کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکوں گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، ہم انسان اپنے وجود میں آزاد کیسے ہوئے، جبکہ زندگی میں تو ہم پر فنا ہونے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور موت کے بعد دوبارہ جینا بھی ممکن نہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات میں خود مختار کیسے ہوا، جبکہ اسے اپنی مرضی سے نہ تو مرنے کا اختیار ہے، نہ ہی بعد از فنا دوبارہ زندہ ہونے کی استطاعت رکھتا ہے۔ شاہی کا استعارہ شاعر نے بلند حوصلہ اور جرأتمند لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس طرح شاہی اپنے گھونسلہ بنانے کو ذلت تصور کرتا ہے، اس کے برعکس وہ آزادانہ پرواز کے ساتھ پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا کرتا ہے۔ اسی طرح مردان حر کو کبھی کسی خاص مکان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مردان حر، مرد حر یعنی آزاد آدمی، آزاد بندہ، اس کو کسی خاص مکان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں اپنا سر چھپا کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ جد و جہد کے ذریعے اپنا مستقبل استوار کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تکمیل کے لیے جس طرح خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، ان کا یہ کردار کسی مدرسے کی تعلیمات کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا پوری طرح سے عمل دخل تھا۔ اقبال کے مطابق نیک اور فرمانبردار اولاد کا ایسا ہی کردار ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ ان کی فرمانبرداری اور جذبہ قربانی ایک ایسی مثالی حیثیت کے حامل ہیں جو ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس غزل میں ردیف کا استعمال نہیں کیا، جبکہ قافیہ نہایت ہی دلکش اور خوبصورت استعمال کیا ہے، جیسے آرزومندی، خداوندی، پابندی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ گویا کہ اس طرح کا سوال دیا جا سکتا ہے تو اقبال کی غزل گوئی پر جامع مضمون لکھیں۔ تو آئیں مضمون لکھتے ہیں۔ اقبال کی غزل گوئی۔ اقبال کی ذخیرہ سخن میں ایک صنف کی حیثیت سے غزل کا مقام ثانوی ہے۔ ان کے پہلے اردو مجموعہ میں 100 سالہ نظموں کے ساتھ 27 غزلیں شامل ہیں۔ پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غزل کا اسیب مسلسل اقبال کا تعاقب کرتا رہا۔ اس صورتحال کا اطلاق اقبال سے پہلے اور بعد کے متعدد ممتاز نظم گو یوں پر کیا جا سکتا ہے۔ نظم گویوں پر یعنی
اقبال سے پہلے اور اقبال کے بعد متعدد ممتاز یعنی کئی ممتاز نظم گویوں یعنی نظم کہنے والے شعراء پر کیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے اپنے تمام تر تخلیقی سفر غزل کے سائے میں طے کیا۔ یوں ابتدائی دور کی نظموں اور غزلوں پر بیک وقت نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ غزلوں میں تقلید کا رنگ عیب کی حد تک نمایاں ہے، جبکہ نظمیں اقبال کی اخلاقی اور فنکارانہ انفرادیت کا ایک واضح نقش ابھارتی ہیں اور ان کے بنیادی شاعرانہ جوہر کا پتہ دیتی ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ کم و بیش ہر نظم کے آئینے میں غزل کا مخصوص سایہ مرتعش نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بحیثیت صنف غزل کی دوسری اصناف پر کسی ترجیح کی مستحق ہیں، یا یہ کہ غزل کا عمومی آہنگ دوسری اصناف کے لیے کسی ناگزیریت کا حامل ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہیں کہ غزل کے معاشرتی حوالے نے اسے ہماری زندگی اور اردو کی شعری روایت میں جو جگہ دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزل کے طلسم سے شعوری گریز کی کوششوں کے بعد اکثر نظم گو خود کو اس سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ اس طلسم کا شکار اقبال بھی ہیں۔ اقبال کی بیشتر نظمیں غزل کے آہنگ، اس کے داخلی اور خارجی کیفیت ہی کا ایک رخ سامنے لاتی ہیں۔ عام غزل گویوں کے برعکس اقبال نہ تو ریزہ خیال تھے، نہ محض مستعار تجربوں پر کانے۔ وہ اپنے تمام پیشروؤں اور عاصرین سے زیادہ باخبر ذہن رکھتے تھے اور ان میں سب سے زیادہ مسلسل اور مربوط طریقے سے سوچ سکتے تھے۔ ایک مرتب نظام اقدار اور اسلوب زیست میں ان کا یقین تھا۔ موت اور حیات، موت اور زندگی اور زمانے کے الجھے ہوئے مسائل پر سوچتے رہنا ان کا مشغلہ بھی تھا، اور ایک ضابطۂ ریاضت اور تربیت کا بر بھی۔ اپنی تخلیقی استعداد پر انہوں نے جو تہذیبی اور سماجی ذمہ داریاں عائد کر لی تھی، اس کے پیش نظر ان کی فکر کا ایک فلسفیانہ ترتیب پا جانا فطری تھا۔ ہر اچھے شاعر کی طرح اقبال کی حیثیت دہیان کی آتی جاتی لہروں کے ساتھ پیچیدہ اور گاہے متضاد سمتوں میں بھی سفر کرتی ہیں۔ پھر مزاج کی نوعیت کے اعتبار سے وہ کتنے ہی شگفتہ رہے ہوں، شاعری میں اپنے نصب العین کے دباؤ اور شاید جرمن نسبات پسندوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ مبالغہ آمیز حد تک سنجیدہ تھے، اور ان کا احساس گمبھیر مقاصد سے گراں انبار تھا۔ اس لیے ابتدائی دور میں اکبر سے متاثر ہونے کے باوجود ان کی ذہانت خوش طبعی کے باب میں اکبر کے ایک خام تتبع سے آگے نہیں جاتی۔ ان کے مزاج کی حس بالعموم سنجیدگی سے بوجھل دکھائی دیتی ہے۔ اردو میں اقبال کی تخلیقی زرخیزی کے اہم ترین دور کا اشاریہ یہ بال جبریل ہیں۔ یہ بات محض اتفاقی نہیں کہ اسی دور میں انہوں نے سب سے زیادہ غزلیں کہیں۔ مسلسل غزلوں کی ترکیب پر مشتمل نظموں سے قطع نظر اس مجموعے میں صرف غزلوں کی تعداد 77 ہیں۔ بانگ درا کی چند غزلوں مثلاً گلزار ہست بود و نہ بیگانہ وار دیکھ، کیا کہوں اپنے چمن میں سے جدا کیوں کر ہوا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، الہی عقل خجستہ پہ کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے، زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، چمک تیری عیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں، نالہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، دس گرچہ تو زندانی اسباب سے۔ ان تمام میں اقبال نے غزل کے جس نئے ذائقے کا احساس دلایا تھا، بال جبریل کی غزلوں تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک واضح شکل اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس دور کی غزلیں اکثر ان کی نظم کے مزاج سے قریب ہیں۔ یہ دور اقبال کے فکری اور تخلیقی بلوغ کا دور ہے کہ اب اقبال اپنی ادبی روایت کے امکانات کی تسخیر کے بعد بذات خود شعر کی نئی روایت کا سرچشمہ بن چکے تھے۔
بال جبریل میں اکثریت غیر مرادف غزلوں کی تالیف تھی۔ اب اقبال کی غزل اس مفکرانہ آہنگ کو دریافت کر چکی تھی جس نے اپنی روایات کو ایک نئے موڑ تک پہنچایا۔ بال جبریل کی غزلوں پر مکالمے یا خود کلامی کا رنگ غالب ہے۔ نتیجتاً اب ان کی غزل ڈرامے یا کہانی کی فضا کو اسیر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات اور اردو ادب سے شغف رکھنے والے سامعین و حضرات، اگر ہم اس پورے پرچے کو اس ویڈیو میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اسی لیے ہم آج سوال نمبر 3 تک کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سوال نمبر 4 سے آگے کر لیں گے۔ تو اب ہم سوال نمبر 3 کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے 3 اشعار میں اقبال نے شعور کے نفسیاتی مراحل کا تعین اس طور پر کیا تھا: شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن بنور خویشتن. شاہد ثانی شعور دیگر خویش را دیدن بنور دیگر. شاہد ثالث شعور ذات حق، خویش را دیدن بنور ذات حق. بال جبریل کی غزلوں میں وہ ان 3 مرحلوں سے گزرتے ہیں یا ان 3 مراحل سے گزرتے ہیں۔ استعاروں سے زیادہ وہ مجردات سے کام لیتے ہیں اور استعارے دریافت کرتے ہیں، تو اس طرح ان کی نوعیت شناختی نشانات کی ہوتی جن کی حدود کا تعین مشکل نہیں۔ لیکن اقبال اپنے مکالماتی انداز میں یا انداز کے ذریعے، جس کا دوسرا سرا کبھی خود اپنے باطن سے جا ملتا ہے، کبھی غیر خدا سے اور کبھی خدا سے، مجرد و فکر کے پھیکے پن کے باوجود ایک تمثیل کا تاثر خلق کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا تخیل استعارے سے عاری فضا کو بھی ایک مشہور موجود منظر کا رنگ بخشتا ہے اور ایک بظاہر منطقی اور فکری سرگرمی کو طلسم کے حیرت کدے کا وقوع بنا دیتا ہے۔ بادی النظر میں معنی کے ایک محدود اور واحد المرکز سطح رکھنے کے باوجود یہ طریقہ کار ان کے خیال کو محض معنی کے فیصلوں کا پابند نہیں ہونے دیتی ہیں۔ معینہ افکار کے پیر تسمہ سے اقبال کی تخلیقی شخصیت کو اس طریقہ کار نے بھی بچایا اور ان کے تفکر کو اسرار یا رمز کی پیچیدگی سے ہمکنار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بال جبریل کو متعدد غزلوں کے بے استعارہ اور براہ راست اشعار بھی تخیلی منطق کی گرفت میں پوری طرح نہیں آتے اور اقبال کے فکری تفاعل کے ساتھ ساتھ ان کے وجدان کی ریاضت کا حاصل بن جاتے ہیں۔ شعر بننے کے بعد اقبال کے افکار نے تخیلی مسائل میں اس طرح گل مل گئے ہیں یا گل مل جاتے ہیں کہ ان افکار کا رسمی شعور رکھنے والوں کے لیے بعض اوقات انہیں فکری حقیقت کے طور پر قبول کرنا یا ان کے تضادات کے معمے کو حل کرنا خاصا دشوار ہو جاتا ہے۔ اقبال کی غزل کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اپنی پختگی کے موڑ پر اس نے ایک نئے لسانی تجربے کی حیثیت حاصل کر لی۔ بانگ درا کی ایک غزل کے 2 شعر یوں ہیں: اے مسلماں ہر گھڑی پیش نظر آئے لا یخلف المیعاد رخ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے ان وعد اللہ حق یاد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات اور اردو ادب سے شغف رکھنے والے سامعین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اقبال کا خصوصی مطالعہ اس پرچے کے سوال نمبر 1 اور 2 اور 3 کے جوابات دیں گے اور دیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سوال نمبر 4 سے آگے اس پرچے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا یہ طریقہ کار پسند آئے گا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا بھرپور اظہار کریں، کوئی خفگی یا ناراضگی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس میں کوئی کمی کوتاہی کر رہے ہیں یا اس کو ہم مختصر کرنے کی یا طوالت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم طویل تر نہیں کریں گے اور اس کو مختصر تر نہیں کریں گے،
موازن اور متوازن اور توازن کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ویڈیو ایم اے اردو کے امتحان دینے والے طلباء و طالبات کے لیے اور